نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین صدق اللہ العظیم۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان صدق رسولہ النبی الصادق الامین۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ ہی کے لیے کسی سے محبت رکھے اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی بغض نفرت رکھے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ دے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو کچھ نہ دے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی روشنی میں ایمان کے مکمل ہونے کا ایک زرعی اور جامع اصول بیان کیا گیا ہے جسے اپنی عملی زندگی میں ہم اختیار کر کے اپنا ایمان اکمل کامل مکمل کر سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ عزیز چیز اس کا ایمان ہی ہے جسے وہ کسی قیمت پر ضائع نہیں کرنا چاہتا یا ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ ہر لحاظ سے مومن اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو کمال درجے تک پہنچائے۔ تو اصول اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنا ہر کام اور اپنی ہر نقل و حرکت، اپنا ہر قول و عمل صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کرے۔ جو کام بھی کرے یا کرنا چاہے پہلے یہ دیکھ لے کہ اپنی کسی مصلحت یا ذاتی غرض کے لیے کر رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے سر انجام دے رہا ہے۔ انسان اپنے ہر عمل اور ہر ارادے سے پہلے خوب سوچ لے کہ وہ یہ کام اللہ پاک کے کسی حکم اور اس کی رضا کے خلاف تو نہیں کر رہا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کام ارشاد فرمائے ہیں، کیونکہ یہی سب سے بڑے کام ہیں۔ اگر انسان ان 4 کاموں کو اللہ کے لیے کرے گا تو باقی کاموں کا اس نیت اور ارادے سے کر لینا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اس کے لیے مزید آسان ہو جائے گا، اور اسی کو اللہ کی رضا کہتے ہیں، اسی کو اخلاص کہتے ہیں، اسی کو للہیت کہتے ہیں۔ اپنے تمام کاموں کی غرض صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی قرار دینے سے انسان کو اور اس کے ایمان کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا انسان کا ایمان ہر گندگی، ہر آلودگی، مطلب پرستی، خود غرضی، ذاتی مصلحت سے پاک ہو جاتا ہے، اور اس کے ہر کام میں برکت ہوتی ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید اور نصرت حاصل ہوتی ہے، اور ہر کام میں وہ انسان کامیاب رہتا ہے۔ جسے اللہ کی مدد حاصل ہو وہ ناکام کیسے رہ سکتا ہے؟ تو اخلاص کے راستے سے ایمان کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ انسان کے لیے اس سے بڑی بلندی اور رفعت اور کیا ہوگی کہ وہ اللہ کے لیے ہو جائے اور اللہ اس کا ہو جائے۔ جب انسان یوں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کے تمام اعمال کو اللہ کے لیے وقف کر دیتا ہے
تو اس کے کامل اور مکمل ایماندار ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ ہی کے واسطے کسی سے محبت کرے اور اللہ ہی کے واسطے کسی سے بغض رکھے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ دے اور اللہ ہی کے واسطے کسی کو کچھ نہ دے، تو اس نے گویا اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے۔ جو شخص یہ 4 کام کرے گا اس کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ نمبر 1، کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے کرے، اس کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو، اپنی ذاتی غرض یا کوئی دنیاوی نفع پیش نظر نہ ہو۔ بعض لوگ حسن و جمال کی خاطر، بعض لوگ دنیاوی نفع کے حصول کی خاطر، بعض بڑے بڑے لوگوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ دکھلاوے کی محبت ہے۔ حقیقی محبت صرف اللہ کے لیے ہی ہو۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اگر کسی سے بغض رکھا جائے تو وہ بھی اللہ ہی کے لیے ہو۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو نہیں مانتا اور اس کا استہزاء کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اصولوں کو نہیں مانتا، اس سے اگر نفرت اور بغض کا معاملہ کیا جائے تو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑ کر وہ انسانوں سے بھی دور گویا ہوتا جا رہا ہے، اس لیے وہ خود پھر ایمان کی طرف رغبت کرے گا۔ جو شخص اللہ ہی کے لیے بغض رکھتا ہے اس کا اپنا ایمان بھی تعصب اور جانبداری سے پاک ہو جاتا ہے اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے لیے بغض رکھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اسی کو دینی غیرت کہتے ہیں، اسی کو اسلامی حمیت کہتے ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اگر انسان کسی کو کچھ دے، مال و متاع یا کوئی اور چیز، تو صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دے، اس پر کسی قسم کا احسان نہ جتلائے اور نہ ہی بدلے میں اس سے کچھ توقع رکھے، نہ ہی اس کو چیز دے کر مرعوب کرے۔ اس طرح اس کا ایمان دکھاوے اور بناوٹ سے پاک ہو جائے گا، تصنع سے پاک ہو جائے گا، خالص اور مضبوط ہو جائے گا۔ اور چوتھا کام اس حدیث مبارکہ میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر انسان کسی کو کچھ دینے سے انکار کرے، نہ دے، تو وہ انکار بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ جو شخص ان اصولوں پر عمل کرے گا اور جو شخص ان 4 باتوں کو اپنائے گا وہ بااصول بن جائے گا۔ وہ خواہ انکار کر دینے اور محض بخل کے باعث جواب دینے کی عادت سے بھی بچ جائے گا۔ تو اس طرح سے بھی انسان کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان تمام باتوں پر کامل طریقے سے کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس طرح کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، ذاتی اور ہماری ادنا خواہشات جو ہیں وہ تمام اعمال سے ختم ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔